واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بندہ مومن کے لیے ایک حکم، ایک ترغیب بیان کی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ایمان کی حالت کے اندر، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، مومنین ہیں، جب وہ دعا مانگتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ تو ہماری بخشش فرما، تو وہ ساتھ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ الہی تو ان کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ یہ اصالہ ثواب کا حکم ہے جو قرآن دے رہا ہے، مغفرت کی دعا جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے لیے سب سے بڑا تحفہ وہ مغفرت کی دعا ہے۔ لباس، مال، دولت، خوشبو، جوتے میت کے کام نہیں آتے۔ سب سے بڑا تحفہ اپنے پیاروں کو اور پھر تمام مومنین کو اگر کوئی دینا چاہے ان کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، تو وہ مغفرت کی دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اس کی کیفیت ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو وہ فریاد کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ آ کر، یہی حالت میت کی ہوتی ہے کہ وہ قبر کے اندر اپنے ورثاء کو پکارتا ہے کہ مغفرت کی دعا کرو تاکہ مجھے قبر میں راحت پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے ورثاء اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کچھ اس کو مل جائے تو اس کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی مغفرت کی دعا پہنچنے پر خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرے ورثاء نے، میرے دوست نے، احباب نے میرے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے درجے مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جنت کے درجات مسلسل وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم نے تو اتنے اعمال نہیں کیے کہ جنت میں اتنے درجے ہمارے بلند ہو گئے، جبکہ جنت کے اندر ایک درجے سے دوسرے درجے کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کا سفر ہے، لیکن وہ بندہ مومن اس کے درجے مسلسل بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے مسلسل میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ یہ اصل میں تیرے عمل نہیں ہے، یہ تیرے پیچھے جو مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں تیرے لیے، جو مسلسل اصالہ ثواب ہو رہا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے جو تیری نیک اولاد، جو تیرے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن ورثاء تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے جنت کے اندر مسلسل تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اب جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے اس کا فائدہ اس کے ماں باپ کو تو ہے، خود اس اولاد کو بھی فائدہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے، میں بھی سوچتا ہوں کہ دعا مانگی ماں باپ کے لیے، اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچ گیا، اولاد کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی اولاد، بیٹا بیٹی کہ جس وقت ان کے والدین دنیا سے گئے، والدین ناراض تھے کہ وہ بیٹا نافرمان تھا، یہ بیٹی نافرمان تھی، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی، ماں باپ اس حالت کے اندر دنیا سے چلے گئے، تو اب وہ نیک اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مغفرت کی دعاؤں کی وجہ سے، اصالہ ثواب کی وجہ سے رب کائنات اس اولاد کا نام نافرمانوں سے نکال کر فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اگر جس نے دنیا کے اندر ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، اس سے بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے، لہذا اب اس کے لیے فرما برداروں کی فہرست کے اندر اس کا نام شامل کرو۔ اب یہ فرما بردار ہے اپنے ماں باپ کا، اب
ایصال ثواب کی مختلف صورتیں نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی، سنیں گے آپ؟ کیونکہ ایک سوال ہے، آپ بھی یہ سوچتے ہوں گی، میں بھی سوچتا ہوں، سوال ہے انسان نفل پڑھے، اپنا مال صدقہ کرے، اپنے مال سے کھانا غرباء کو کھلائے، مدارس کے طلباء کی خدمت کرے، کپڑے خرید کر غرباء کو دے، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دے، تو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، قرآن تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اب وہ انسان جو دنیا سے چلا گیا، یہ نفل اس نے تو نہیں پڑھے، یہ مال اس نے تو خرچ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت اس نے تو نہیں کی، یہ درود کا ثواب جو اس کو پہنچ رہا ہے اس نے تو نہیں پڑھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان، کائنات کی ساری عقلیں نبی علیہ السلام کے تدبر پہ قربان جائیں، آپ کی عقل و فراست پر قربان جائیں۔ آپ نے ایک جملے کے اندر مسئلہ حل کیا، وہ مسئلہ یہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ حضور میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، منت مانی تھی، لیکن وہ اچانک دنیا سے چلی گئی، اپنی منت کو، اپنی نظر کو پورا نہیں کر سکی۔ حضور اب آپ فرمائیے کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں یا عمرہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری ماں کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثال سنیے، آقا کریم کا انداز تبلیغ اور انداز باز دیکھیے۔ اس خاتون صحابیہ سے پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں نے کسی کا مالی قرض دینا ہوتا، اور وہ مالی قرض دیے بغیر تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی اور وہ مالی قرض تم ادا کرتی، تو وہ قرض تمہاری ماں کی طرف سے ادا ہو جاتا یا نہیں؟ عرض کے حضور ہو جاتا، فرمایا جب قرض ماں نے دینا تھا تم نے ماں کی طرف سے دیا، وہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح عبادت کرو گی تم، ثواب اس کا جو میرے ذمہ فرض ہے وہ کسی اور کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، لیکن کوئی نفل نیکی کر کے ثواب میں کسی کو پہنچانا چاہوں تو نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ جب تم کسی کا مالی قرض دے دو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، تو جب تم حج تم کرو، صفا مروہ کی سعی تم کرو، بیت اللہ کا طواف تم کرو، مینا میں تم جاؤ، مزدلفہ میں تم جاؤ، عرفات میں تم جاؤ، اور ثواب تم اپنی ماں کو پہنچانا چاہو تو اصل میں تم نے نہیں پہنچانا، وہ کائنات کے خالق اور مالک میں ثواب اس کو پہنچانا۔ ابن عربی نام سنا آپ نے؟ بولے سارے، جیسے ترکی والوں نے تعارف تو بچے بچے کو کروایا ابن عربی کا، کہ ابن عربی کون تھے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، بہت بڑے عالم صوفی، تصوف کی دنیا سے تعلق تھا ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہوں، سامنے ایک شخص بیٹھا ہے جو ساتھ کھانے میں شریک ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کشف کے ذریعے بیٹھے بیٹھے جنت کا مشاہدہ کرتا تھا، جہنم کے مشاہدات کو اس کے سامنے لایا جاتا۔ اللہ نے اس کے تقوی کی وجہ سے اس کو یہ دولت عطا کی تھی، وہ جنت اور جہنم کے مشاہدات کرتا۔ تو وہ بندہ اچانک کھانا کھاتے کھاتے رونے لگ گیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کھانا کھاتے کھاتے تو اچانک رونے لگا، حکمت طاری ہو گئی، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، وہ بڑی مشکل کے اندر ہے اور ان کی کوئی بدعملی، بشریت کا تقاضا ہے، انسان ہے، کوئی غلطی ہوئی ایسی جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہے، تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہوا، رونے لگا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، ثواب اس کا بھی میں نے کسی کو نہیں کیا تھا، پڑھا ہوا تھا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ جو میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے نا، اس کا ثواب میں یہ جو کھانے میں شریک ہے میں اس کی ماں کو ثواب بخشتا ہوں۔ فرمایا بات میں نے دل میں سوچی، وہ بندہ فوراً مسکرانے لگ گیا، اس کے چہرے سے پریشانی دور ہو گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں
والدہ کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغوں کی طرف لے جائے گا۔ وہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ثواب ہے جو اس کی ماں کو پہنچا اور اس کی ماں عذاب سے نکل کر جنت کے باغوں میں داخل ہوئی۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب اپنے یہ مغفرت کی دعا مانگو تو جو تم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھا کرو۔ حضرت صالح پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میں ایک سفر کے دوران قبرستان سے گزرا اور اس قبرستان کے اندر میں تھوڑی دیر سٹے کرنے کے لیے، سستانے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے قبرستان میں رک گیا۔ اور یہ بزرگوں کی عادت تھی، بزرگان دین کی، وہ قبرستان جایا کرتے تھے۔ کوئی کام نہ بھی ہونا، فاتحہ نہ بھی پڑھنی ہو، کسی سے اپنا کوئی وہاں دفن نہ بھی ہو، ویسے قبرستان جا کر بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ موت کو یاد کرتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے، زمین کے پیٹ میں ہم نے بھی دفن ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، عازم اللذات، یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حضرت صالح مرید فرماتے ہیں میں قبرستان گیا، وہاں میں بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آئی، سو گیا۔ میں نے یہ دیکھا، فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا، قبر کے اندر سے لوگ نکلے جو مدفونین ہیں، قبروں کے اندر دفن ہے، وہ قبروں سے نکلے اور دائرہ بنا کر، حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان میں ایک نوجوان ہے، حالت اس کی یہ ہے کہ لباس گھر سے ہٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، شکستہ حال تھا وہ بندہ۔ تو حضرت صالح پوری فرماتے ہیں یہ سارے جب بیٹھ گئے نا تو فرشتے اترے اور ہاتھ فرشتے کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا اور اس تھال کے اندر کوئی چیز رکھی تھی جس کو میں نہ سمجھ سکا کہ کیا ہے، وہ اس نے ہر ہلکے اور دائرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو دیا لیکن اس نوجوان کو نہیں دیا۔ وہ سارے لوگ وہ تھال لے کر قبروں میں جانے لگے، وہ نوجوان اٹھا تو حضرت صالح پوری فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تو کیوں پریشان ہے اور تجھے وہ تھال کیوں نہیں ملا؟ اس نے کہا پتہ ہے وہ تھال میں کیا تھا جو فرشتے لے کر اترے؟ فرماتے میں نے کہا میں نہیں جانتا کیا تھا۔ اس نے کہا جناب ان کے ورثاء جو پیچھے ہیں نا، ان کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ماں باپ اگر زندہ ہے پیچھے، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے تھال میں رکھ کر لا کر میرا پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے جو میرے لیے دعا مانگے۔ تو حضرت صالح پوری فرماتے کیوں تیرا بہن بھائی؟ اس نے کہا ایک ماں تھی، میں ماں کا اکلوتا تھا، باپ پہلے دنیا سے چلا گیا، جب میرا وصال ہو گیا میں مر گیا تو اس وقت ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اب وہ ماں مجھے بھول گئی، وہ مجھے یاد ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت صالح پوری فرماتے ہیں میں اس کی والدہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا تو ماں ہے نا اور تیرا بیٹا اس حالت کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ اس کی ماں اتنا روئی کہ اس نے 1000 دینار صدقہ کیا فوراً۔ صدقہ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ یہ صدقے کا ثواب میں اپنے بیٹے کو جو قبر کے اندر پریشان ہے اس کو پہنچاتی ہوں۔ تو حضرت صالح پوری فرماتے ہیں اس کا بیٹا میرے خواب میں آیا، سفید لباس پہنا ہوا ہے، جنت کے محل میں بیٹھا ہے اور مجھے کہتا ہے میری ماں کو جا کر بتانا تیرا تحفہ مجھے پہنچ گیا۔ قریب سے گزرے، نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ قابو میں نہ آئے۔ وجہ اس کے حضور نے کیا بیان کی؟ فرمایا جس مقام پر یہ سواری ہے نا تو اس مقام پر نیچے 2 قبریں ہیں اور ان 2 قبروں کے اندر جو میت ہے، جو مردے ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ سنیں گے وجہ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاکی اور ناپاکی کا فرق اس کا خیال نہیں کرتا تھا اور وہ نجاست اس کے کپڑوں پر گرے، بدن پر گرے، وہ اس سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا وہ ہے جو چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، لوگوں کو لڑا دیا، لڑا کر خود لطف لیا۔ ان 2 وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
لاؤ. ٹہنی لائی گئی, آپ نے اس کو 2 ٹکڑے کیا اور 2 ٹکڑے کر کے قبروں پہ لگایا. نبی علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی, حکمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر خشک اور تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں, جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی. یہ اصل ہے پتیاں ڈالنے کی. جو قبروں پر پتیاں ڈالی جاتی ہیں, یہ اصل ہے حدیث ان کی, اس وجہ سے کہ وہ پتیاں خدا کا ذکر کرتی ہیں. فرمایا یہ کھجور کی ٹہنیاں جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, اس ذکر کا ثواب قبر والے کو پہنچتا رہے گا. میرا سوال یہ ہے, اگر کھجور کی ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرے, اس کا ثواب قبر والوں کو پہنچتا ہے, رسول اللہ کے غلام قرآن پڑھے تو اس کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اذان ذکر الہی, اذان مصطفیٰ. اب کتنی طاقت ہے کلمات طیبات کے اندر, اور یہ قبر کے اندر کس طرح راحت بنتے ہیں, سکون کا باعث بنتے ہیں. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے, قبر کے اندر وہ عذاب میں گرفتار ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپس تشریف لائے تو فرماتے ہیں اس کی قبر نور سے بھری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, یا اللہ تو بتا, تو اس کی حکمت جانتا ہے, پہلے یہ عذاب میں تھا, اب یہ نور سے اس کی قبر بھری ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یہ جو قبر کی کیفیت بدلی ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو جواب آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو, وہی کی صورت کے اندر وہ جواب یہ تھا. فرمایا جب یہ بندہ فوت ہوا تھا, یہ جو قبر والا ہے اس کی بیوی امید سے تھی, اور وہ امید سے تھی اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا, وہ بڑا ہوتا گیا, بولنے کے قابل ہوا, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو ماں اس کو مدرسے لے گئی اپنی مقدس کتاب پڑھانے کے لیے, انجیل پڑھنے کے لیے, اپنے دین عیسیٰ کی تعلیمات پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی. اور وہ بچہ جا کر جب استاد کے سامنے بیٹھا تو اس استاد نے بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس بچے نے بسم اللہ پڑھی, اور جب اس نے کہا رحمان الرحیم کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, تو رب فرماتا عیسیٰ مجھے حیا آئی اور میں نے فرشتوں سے کہا عذاب روک دو, اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے, تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے. تو ایک کلمہ بسم اللہ کا, تسمیہ کا, اس کی طاقت یہ ہے کہ مرنے والے پر اس کے قبر کی کیفیت کو بدل دیا جاتا ہے. تو جس کا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہو, جس کا بیٹا دین کا عالم ہو, یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد پہ جلدی لائے, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, پروفیسر بنائے, لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیے, آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ہم اپنے نبی کے, ہم سونے نبی کے, ہم پیارے نبی کے, علماء اہل سنت. توجہ ہے برات. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبرستان گیا اور میں نے قبرستان کے اندر نور ہی نور دیکھا, تو میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ لگتا سارے بخشے گیا ہے, سب کی مغفرت ہو گئی. فرماتے جب یہ میں نے بات کی تو میں نے غیب سے ایک ندا سنی, غیب سے آواز دے کر کہا گیا اے مالک بن دینار, ویسے نہیں بخشے گئے, کسی کی دعا سے بخشے گئے, کسی نے دعا مانگی ہے ان کے لیے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اے وہ غیبی طاقت جس کو رب نے بولنے کی طاقت دی ہے, مجھے ذرا کھول کے حقیقت بتا, ماجرا سننا, ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک نوجوان تھا تہجد گزار, وہ رات کو اٹھا, اس نے 2 رکعت تہجد پڑھے, ویسے 8 پڑھے جاتے ہیں نا, سنت ہے 8 6 بھی پڑھ سکتے, 4 بھی 2 بھی, اور حضور نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز نماز تہجد ہے. فرمایا 2 رکعت پڑھے, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے کہا الہی اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان
عادت بنا لیا. میں ہر جمعے کی رات کو اٹھتا تھا, جمعے کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھتا, نفل پڑھنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا, یا اللہ یہ جو میں نے نفل پڑھے ہیں نا, ان کا ثواب ساری دنیا کے مومنوں کی مغفرت فرما دے, ان کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچا. فرماتے ہیں میں نے غیب سے ندا سنی, مجھے یہ کہا گیا مالک بن دیار, یہ جو تو عمل کرتا ہے نا, اس عمل کی وجہ سے رب نے تیری مغفرت فرما دی ہے اور جنت کے سب سے بلند ٹیلے پر تیرے محل تعمیر کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ہم میں کچھ کڑوی باتیں بھی کروں, ناراض تو نہیں ہوں. اصال ثواب فرض نہیں ہے, فرض بولے واجب بھی مستحب ہے. کریں تو اچھا ہے, نہ کریں تو آپ مجرم اور آپ سے اس کے بارے میں سوال. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو فرائض ہیں ان کو ہم نے پیچھے کر دیا, ان کو پیچھے کر دیا اور مستحبات کو آگے کر دیا. اصال ثواب کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن آج جو اصال ثواب کی صورت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک 20 دے کے چڑھ نہ جائے اصال ثواب نہیں ہوتا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ دین نے تو نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے تو اس کا حکم نہیں دیا کہ دیگوں کے بغیر اصال ثواب نہیں ہوتا, یا لاکھوں روپیہ جب تک خرچ نہ کیا جائے اصال ثواب نہیں ہوتا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو رواج ہم نے بنا دیا, غریب قرض لے کر اصال ثواب کر رہا ہے, اس کو کس نے مکلف بنایا؟ شریعت نے تو اس کو حکم نہیں دیا. شریعت تو آسانی پیدا کرتی ہے. اصال ثواب تو یہ بھی ہے کہ آپ مغفرت کی دعا کر دیں تو اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, آپ 2, 4, 5 طالب علم بلا کر یا مستحق بلا کر ان کو کھانا کھلا دیں, اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے. رب تو نہیں پوچھے گا کہ کتنی دیگیں چڑھائی تھی. یہ حدیث سنیے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کے حضور ماں سے محبت بڑی تھی, بڑی محبت تھی ماں سے, ماں دنیا سے چلی گئی, اب میں ایسا کیا کروں کہ وہ محبت قائم رہے, ماں کو ثواب پہنچتا رہے. حضور نے فرمایا پانی کا کنواں کھدواؤ. کیا کرو؟ دیگوں کا ذکر, دیگیں پکائیں لیکن واجب نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ 100 دیگیں ہوں ان کو دعوت کی صورت دے دی جائے, مستحقین نہ ہو, رشتے دار آئے, فنکشن کے شکل میں دیا جائے. یہ سارے ثواب کی محفل نہیں ہے. فرمایا پانی کا کنواں کھدواؤ. اب میں اس میں حکمت عرض کروں گا تو بات اور آسان ہو جائے گی. کیوں کہا پانی کا؟ اس لیے کہ اس علاقے کے اندر پانی کی ضرورت تھی. فرمایا اگر اپنے اندر نظر دوڑاؤ, اگر تمہارے اپنے محلے کے اندر ایک یتیم بچی ہے, اس کا باپ غریب آدمی ہے, وہ یتیم ہے, باپ نہیں ہے, یہ باپ ہے لیکن مالی طور پر کمزور ہے اور وہ اس کی شادی نہیں کر سکتا, تو سب سے بڑا اصال ثواب پھر یہ ہے کہ اس کی شادی کروا دو. ایک یتیم ہے, وہ 2 وقت کے لقموں کا مجبور ہے, تو 20, 25 دیگوں کی بجائے اگر تم اس کی کفالت کر دو, اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو, تو اس سے بڑے اصال ثواب کی صورت کیا؟ تمہارے محلے کے اندر پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پانی کی سبیل لگا دو, اس سے بڑے اصال ثواب کیا ہے؟ تمہارے محلے کے اندر مدرسہ ہے جہاں لوگ دین پڑھ رہے ہیں, بچے طالب علم دین پڑھتے ہیں, لیکن مشکلات کا شکار ہے, مالی تعاون کر دو, لباس خرید دو, ان کو کتابیں خرید دو, کھانے کا انتظام کر دو. اس سے بڑا اصال ثواب کیا ہوگا؟ یقیناً آپ ناراض نہیں ہو رہے, بات کو سمجھ رہے. اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں. اصال ثواب مستحب کرنا چاہیے, لیکن جو آج صورت ہم نے بنا لی, اس کا حکم شریعت نے نہیں کیا. کھانا کھلائیں, ضرور کھلائیں, لیکن معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں کہاں ضرورت ہے آپ کے مال کی, آپ کے مال سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. کوئی غریب ہے, یتیم ہے, اس پر اپنا مال خرچ کر دیں, یہ بھی اصال ثواب کی صورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, میں قبرستان گیا اور میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, اور میں گزارش کروں گا
اپنی اولاد کو بتایا کریں کہ آپ کے بزرگوں کی قبریں کہاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج کئی صدی اولاد نہیں جانتی کہ باپ کی قبر کہاں ہے. اپنی اولاد کو بتائیں. میں آج خود صاحب اولاد ہوں، لیکن میرے والد صاحب آج بھی مجھے ساتھ رہ کر ہمارے بزرگوں کے قبرستان میں ہم ضرور جاتے ہیں مانسرا کے اندر. مجھے پتہ ہے میرے دادا کی قبر کا ہے، دادی کی، ان کے والدین کی قبریں کہاں ہے، میں جانتا ہوں. اس لیے اپنی اولاد کو پہلے تو بتائیں کہ ماں باپ کی قبر کہاں ہے، بزرگوں کے قبرستان کہاں ہے. ان کی عادت بنائے فاتحہ خوانی کی. اگر ہم خود نہیں جاتے تو اولاد کیسے جائے گی اور ہماری قبروں پہ کیسے آئے گی؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں گیا قبرستان کے اندر، میں نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. کتنی مرتبہ؟ اور ایک مرتبہ اخلاص پڑھ کے فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ یہ جتنے قبرستان کے مدفونین ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. فرماتے میں بات کر کے فاتحہ پڑھ کے گزرنے لگا تو ویسے ذہن میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح ثواب پہنچتا کیسے ہے. فرماتے میں نے دیکھا قبروں سے سارے موتی باہر آ گئے، زمین سے موتی چننے لگ گئے اور جلدی جلدی موتی چنتے. میں نے سوچنے لگا یہ کیا ہے؟ جواب آیا یہ تیری سورہ اخلاص کا ثواب ہے جو زمین پہ خدا نے بکھیرا ہے. اور یہ لوگ زمین سے چن رہے تو جتنا چن لے گا اس کو اتنا فائدہ. پھر میں ایک بچہ تھا نوجوان، ایک بوڑھا آدمی تھا وہ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا. میں نے اس سے پوچھا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کی ایک مرتبہ پڑھی ہوئی سورہ اخلاص کا ثواب یہ ہے کہ سارے قبرستان والوں کے لیے کافی ہو گیا. تو جس کا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہو اور روزانہ قرآن صبح پڑھنا شروع کرے شام تک جتنا پڑھ لے باپ کو ثواب کرے. تو اس لیے میں نے کہا ان کو ضرورت ہے یہ چن لیں. میں اس لیے سائڈ پر بیٹھا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں مجھے شوق ہوا میں اس نوجوان کی زیارت تو کروں ذرا جا کے کون ہے جو اپنے باپ کو نہیں بھولا. آج بھی اس کو ثواب کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں. میں بات ویسے تو نہیں کہہ رہا، بڑے دکھتے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں نا، یہ میاں منشی قبرستان چلے جائیں، میاں میر چلے جائیں، کئی قبروں کے اندر سوراخ ہے. کئی ساون برسات کے موسم گزر کے اولاد نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. حالانکہ ماں باپ قبر میں اولاد کے انتظار کرتے ہیں اور راستہ دیکھتے اپنی اولاد کا. ایک محدث تھے جب وہ کتنا عرصہ نہ گئے تو باپ نے کہا آتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بچ گیا آپ کو پتہ چلتا ہے میں قبر پہ آتا ہوں. فرمایا وہ جو فلاں بھول ہے نا تو واپس جاتا ہے تو وہاں تک میں قبر سے تجھے دیکھتا رہتا. تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا. وہ پتہ کون تھا؟ وہ شہر کے اندر حلوے کی ریڑھی لگاتا تھا. مزدور آدمی حلوے کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہے، حلوہ بیچ رہا ہے اور ساتھ مسلسل اس کے لب حرکت کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے. فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کرتے؟ اس نے کہا شام تک جتنا پڑھ لیتا ہوں اپنے ماں باپ کو اصالہ ثواب کر دیتا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا میرا نام ہے محمد بن غزالی اور میں تجھے خبر دینے آیا ہوں کہ جو تو اصالہ ثواب کر رہا ہے نا، قرآن پڑھ رہے وہ برابر ثواب تیرے باپ کو قبر میں پہنچ رہے اور تیرا باپ بڑا خوش ہے تیرے ثواب کے تحفوں سے. نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ پاک سے فرمایا عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کیا کرو. کتنے؟ فرمایا ایک تو پورا قرآن پڑھ کے سویا کرو، پورا قرآن. دوسرا سارے نبیوں کو اپنا سفارشی بنا کر سویا کرو، سارے نبیوں کو اپنا شفیع بنایا کرو، سفارشی. تیسرا کام سارے مومنین کو راضی کر کے سویا کرو. اور چوتھا کام ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. تو اب انہوں نے عرض کیا حضور روزانہ سونے سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، پورا قرآن کیسے ختم ہوگا؟ پھر حج اور عمرے کا ثواب کیسے روزانہ؟ سارے مومنین کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ سارے نبیوں کو سفارشی روزانہ سونے سے پہلے کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 4 کام کر لو. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، خدا پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. آواز نہیں آئی آپ کی؟ دوسرا کام فرمایا سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کرو، سارے راضی ہو جائیں گے، سارے مومنین تم سے راضی ہو جائیں گے. تیسرا کام نبیوں کو اپنا سفارشی بنانا ہے تو مجھ پہ بھی درود پڑھو، باقی نبیوں پہ درود پڑھو، سارے شفیع ہوں گے. اور تم چاہتی ہو کہ روزانہ سونے سے پہلے تمہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے تو یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरमाया इतना कलमा पढ़ लोगी ना तो खुदा तुम्हें एक हज और उम्रे का सवाब देगा। गिरामी कदर, मैं मुझे बैठा हूं ना जब से तकरीर शुरू कर रहा हूं तो मेरी कैफियत खुदा जानता है। आप हज़रात भी महसूस कर रहे होंगे हमारे हाजी लियाकत साहब आज मौजूद नहीं है। वो हर जुमे अजान देते थे, याद है ना, और गुज़श्ता जुमे भी अजान उन्होंने दी और गुज़श्ता जुमे ही इशा की नमाज भी उन्होंने यहाँ जमात के साथ पढ़ी और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो आप हज़रात उनके लिए भी हम नमाज जुमा के बाद दुआ करेंगे। उनके बेटे बैठे हैं मियां उमर साहब, हम उनसे ताज़ियत भी करते हैं। मैं जब से इस मस्जिद में आया हूँ मैंने उन्हें देखा वो अजान देते थे जुमे की। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस नेकी को उनके लिए बख्शिश का सबब बनाए, मग़फ़िरत का सबब बनाए। उनके पसमानदगान को वरसा को सब्र जमील अता फरमाए और जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्ला